اپنی کلمہ والی انگلی اور اس کی بیچ برابر کی بیچ والی انگلی اس طرح اٹھا کر ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. بس اتنا ہی فاصلہ اور فرق جنت میں میرے اور اس مرد مومن کے مقام میں ہوگا جو اللہ کے لیے اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت اور پرورش کا بوجھ اٹھائے. خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو جیسے پوتا یا بھتیجا وغیرہ. عموماً دور میں یہ معاملے ہوتے ہیں. یا جس کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ کوئی خاص تعلق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں پر یقین نصیب فرمائے اور سعادت میسر فرمائے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے. تو یتیم کے بارے میں بہت سے حدیث ہیں، بہت زیادہ ہیں. اپنے والد اس کا نہیں ہوتا، شفقت کا دست اس کے سر پر پھیرنے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ یتیم کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پر پرزور تاکید فرمائی ہے. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور جنت میں داخل کرے گا، الا ایک اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو قابل معافی نہ ہو. یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ اس نے کچھ ایسا جرم کیا ہو، یہ تمام حدیثوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. ان الفاظ کا جرم سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑا مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، کافر کا بچہ نہ ہو، بہت بڑا اس نے کوئی قتل نہ کیا ہو. اس طرح اس عمر میں بھی تو اس قسم کے اس کو سرپرستی کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ شیطان کی سرپرستی کرنی ہے. تو ان میں فرق ہے. لیکن عام یتیم جو ہے اس کا خیال رکھنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسحه الا للہ. سب سے بڑی شرط کسی بھی کام میں الا للہ، اللہ کے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کام اللہ کے لیے ہو، اور یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک عورت تھی، ظاہر میں وہ بڑی اچھی، یہ میں نے سنا ہے، میں نے یقیناً ہمارے ہاں تھی یا نہیں تھی لیکن عبرت کی کہانی ہے، قصہ ہے. تو وہ اس کے پاس ایک یتیم یعنی اس کے خاوند کا دوسرا جو بچہ تھا، دوسری بیوی کا، وہ یسیر تھا. یسیر جس کی ماں نہ ہو، یتیم جس کا باپ نہ ہو. تو وہ اس کو بڑا اچھا پالتی تھی. یہ اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس کو ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی. بڑا اس کو کھانا پینا، بڑا خیال رکھنا، اور اپنا بچہ ادھر ادھر گھومے، کوئی خاص نہیں تھا. تو سب نے کہا ایسے ہونی چاہیے مائیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوتیلی ماں جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک ماں ہے، دیکھ لیجیے ذرا. تو ایک بزرگ کا بڑا تجربہ تھا، اس نے کہا میں اس کو آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں. اللہ کے لیے کام کرنا آج کل بہت مشکل ہے. تو اس نے اس کو بڑا بیٹی کر کے وہ اپنا طرز چلا کر کے اس سے وہ راز اگل دیا کہ تم اس کو اتنا اچھا پالتی ہو، اتنا وہ اوپر اٹھائے رکھتی ہو، اور یہ تمہارا اپنا بچہ جو ہے ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، کوئی خاص خیال نہیں رکھتی. اس نے بتایا سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو اس لیے اٹھاتی ہوں تاکہ اس کے پاؤں شل ہو جائیں اور میرے بچے کے پاؤں مضبوط ہوں یا نہ ہو، اس کی نیت. تو یہ جو اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. دو محدثین تھے ہمارے، محدثین حضرات بیان کرتے ہیں، وہ رات کی سفر میں جا رہے تھے. تو ایک رات کہیں پڑاؤ ان کا لگ گیا. تو پڑاؤ میں ایک محدث صاحب نے دوسرے سے کہا حدیث تو ہمیں یاد ہے، تم سناؤ پھر میں سناؤں گا، یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی، ہماری رات اچھی گزر جائے گی.
اس طرح حدیث سنانے لگے. صبح جب ہوئی تو الحمدللہ ہماری رات بڑی اچھی گزری. رسول اللہ کا حدیث ہم سناتے رہے. پھر دوسرا کہ پشیمان سا نظر آ رہا تھا. اس نے کہا تمہاری تو رات اچھی گزری, میری کم از کم اچھی نہیں گزری. کہنا کیا ہوا؟ کہ لگا میں تو یہ اس لیے حدیث سنا رہا تھا کہ میں تجھ پہ سبقت لے جاؤں, مجھے اتنے یاد ہے. تو اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا. تو دونوں تو بتائی ہوئی, یہ بھی اچھی بات ہے کہ تو بتائے بولنا. تو تمام رات حدیث سنا کر کے صبح یہ حشر ہو, اس طریقے سے کوئی عمل ہم کریں اور اس کا حشر اس طرح نکل آئے تو عمل تو نہ رہا. جنگ احد میں ایک آدمی آیا اور زبردست طریقے سے لڑا اور کئی لوگوں کو اس نے, مشرکین کو جو مکہ سے آئے تھے, قتل کیا اور خود بھی مر گیا. تو اب کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں مرض کے کپڑا آدمی ہے, پتہ نہیں بہت زبردست جنگ کی اس نے اور بہت لوگوں کو مارا اور خود بھی. تو رسول اللہ نے فرمایا تو جہنم میں ہے, اللہ کے لیے نہیں لڑا. پوری سے لڑا کہ میں بہادر, میں اپنے نسب کے لیے لڑ رہا ہوں. چنانچہ صحابہ, دیگر صحابہ نے یہ شہادت دی. ہاں جس وقت وہ لڑنے کے لیے جا رہا تھا کہنے لگا میں اپنے خاندان اور اس کے پڑھائی کے لیے اور اپنی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں. تو فرق صرف یہ ہوتا ہے, کام وہی ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اس لیے جو بھی کام ہو جبر کرنا چاہیے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں, آپ جبر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور اس کا اجر اللہ دے گا ہمیں اور ہم وہ دے سکتا ہے. اللہ اکبر. عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی. اور جس نے اپنے پاس رہنے والے کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور آدمی جنت میں 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا کہ ان 2 انگلیوں کی طرح بالکل پاس ہوں گے. تو یتیم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک یتیم تھا, یتیم حقیقی, مالدار یا کسی آدمی نے اس کو کہا کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا تو مجھے بتانا, جب بھی مجھے دیکھو اور تمہیں ضرورت ہو تو مجھے بتانا. تو یہ بڑا ہوشیار بچہ تھا. اس نے کہا چچا جی جب مجھے دیکھو تو مجھے ضرورت ہے, میں ہر وقت ضرورت مند ہوں. یتیم ضرورت مند یہ ہوتا ہے, اس کا کپڑے کا کون پوچھے, اس کا جوتے کا کون پوچھے, اس کے تعلیم کا کون پوچھے, کون ہے پوچھنے والا. ماں بڑی ہوتی ہے لیکن ماں بیچاری ہوتی ہے, کمائی کا ذریعہ اس کا نہیں ہوتا, وہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی, باہر نہیں نکل سکتی. اور اس طریقے سے جس طرح مرد ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتی نا, اس لیے اس نے یہ بات کہی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحشر الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسار الیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین وہ گھرانہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. حضرت جعفر تھے غالباً, جو جنگ یمامہ میں غالباً جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ جعفر شہید ہو گئے. ابھی اطلاع وہاں میدان سے نہیں آئی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر میں آ گئے. جعفر نام ہے غالباً. جب گھر میں آ گئے تو ان کی بیوی کچھ کام میں مشغول تھی تو ان کو پوچھا کہ کوئی خبر, تو رسول اللہ خاموش ہو گئے. وہ سمجھ گئی اور پھر ان کے بچے تھے, دونوں کو رسول اللہ نے گود میں پکڑا. کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور محمد تمہارا والد ہو؟ کتنا تعلیم ہے, کتنی بہترین تعلیم ہے, کتنی بہترین تعلیم ہے. اللہ اکبر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین وہ گھرانہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو.
اور مسلمانوں کے گھر میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ برا سلوک تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی برا سلوک ہے اس کا کوئی پوچھے نہ۔ اپنے بچے کے لیے عید کے لیے کپڑے ہیں، وہ بیچارے کے کپڑے نہیں ہیں، خاندانوں میں گھرانوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس پر قیاس کر رہے ہیں اور ایسی باتیں ہیں، آپ کا بچہ خوبصورت لباس بن کر کے پہن کر اسکول جاتا ہے، وہ قریبی دیکھتا ہے کوڑا کرکٹ میں کھیلتا ہوا دیکھتا، تو اس طرح یہ جو ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور رسول اللہ کے اقوال مبارکہ کے خلاف ہے۔ عن ابی هريرة رضي الله عنه ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال امسح راس اليتيم واطعم المسكين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شقاوت قلبی اور سخت دلی کی شکایت کی، میرے دل میں نرمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین و حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ بس آخری حدیث پھر بس۔ عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري المسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، ظلم و زیادتی کسی شکل میں ہو، حتیٰ کہ باتوں میں ہو، سخت بات، تلخ بات، بری بات، یہ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ کرے گا۔ امام بخاری اور حدیث امام مسلم دونوں نے اس کی روایت کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا